نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے چند سال دھوکے اور فراڈ کے ہوں گے۔ اس میں سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا، اور خائن خیانت کرنے والے کو امانت دار اور امانت دار کو خائن قرار دیا جائے گا۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ رویبضہ اس میں باتیں کریں گے لوگوں کے معاملات میں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ رویبضہ کیا ہوں گے؟ فرمایا کہ گھٹیا لوگ ہوں گے جو لوگوں کے اہم معاملات پر گفتگو کریں گے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو آج کے زمانے کے اعتبار سے بالکل 100% درست ہے کہ آج سچ کو جھوٹ قرار دینا میڈیا کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور جھوٹ کا اتنا پروپیگنڈا کرنا کہ وہ سارے لوگوں کو سچ لگے کہ یہ بالکل سچی اور پکی بات ہے۔ جیسے سب کے سامنے ایک سوات کی ویڈیو آئی تھی جس میں اس کو کوڑے مارے جا رہے تھے ایک لڑکی کو، اور اس کا اتنا واویلا کیا گیا، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ لوگوں کو سچ معلوم ہوا، حالانکہ وہ ایک فراڈ اور دھوکہ تھا۔ تو دجال کے آنے سے پہلے بہت زیادہ فراڈ، دھوکہ، فریب ہوگا، اتنا ہوگا کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگیں گے۔ یہی دجالی فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ڈرایا کرتے تھے، تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس تلوار ہے، کیسر و کسرا کا مقابلہ کرنے والے اور ہر باطل کا مقابلہ کرنے والے۔ غزوہ احزاب جیسے موقع پر جس کو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہاں ایمان والوں کو سخت قسم کا جھنجھوڑا گیا۔ لیکن ہوا کیا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب اتنے سارے لشکر مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تو ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں، بلکہ صاف کہنے لگے کہ اچھا یہ وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا۔ فرمایا کہ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا سر اللہ کے سامنے اور زیادہ جھک گیا۔ ہمارے زمانے کے اندر بہت سارے فتنے آ چکے ہیں، آ رہے ہیں اور آئیں گے بھی۔ اس میں سے ایک فتنہ یہ وائرس کا ہے، جس کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا گویا لوگ ہاتھ ملائیں گے تو مر جائیں گے، ماسک نہیں لگائیں گے تو مر جائیں گے، اور اگر ویکسینیشن نہیں کروائیں گے تو دوبارہ یہ وبا پھیل جائے گی۔ اتنا فراڈ، اتنا دھوکہ ہو رہا ہے۔ اس دھوکے کے اندر کوئی حق بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو سچ بولنے والے ہیں مختلف اداروں کی طرف سے ان کی زبان بند کر دی گئی ہے، اور جو ان کے حق میں بولنے والے ہیں وہ بول رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اہل علم کا طبقہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ویکسین لگوائی جائے، ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ ویکسین لگا لیں اور ایک کلمہ پڑھنے والے نے ویکسین نہیں لگوائی ہو، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں دوبارہ وبا پھیل جائے۔ یعنی یہ عقل و شعور کے بھی خلاف بات ہے۔ عقل اور شعور سے انسان سوچے تو مانے گا نہیں۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں، ایک آدمی ہوتا ہے بینا، ایک آدمی ہوتا ہے نابینا۔ ایک بینائی والے آدمی کو آپ لے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دیکھو سامنے گڑھا ہے، سامنے کانٹا ہے، سامنے کانچ پڑا ہوا ہے، یہاں پر پاؤں نہیں رکھنا۔ وہ بینا آدمی دو صورت ہے، یا تو اپنے عقل اور شعور کو استعمال کرے گا، یا وہ بھی اندھوں کی طرح بن جائے گا کہ ہاں واقعی کیونکہ یہ بڑا میرا استاد بتا رہا ہے یا میرا بڑا بتا رہا ہے کہ آگے گڑھا ہے تو گڑھا ہوگا، حالانکہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہے گڑھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مان رہا ہے۔ تو یہ تو عقل اور شعور کے خلاف ہے۔ لیکن جو عقل اور شعور والا ہوگا وہ کہے گا کہاں ہے گڑھا، کہاں ہے یہاں پر کانچ، اور کہاں ہے یہاں پر کانٹے۔ ایک نابینا آدمی ہو، اس کو آپ بتائیں کہ یہاں پر گڑھا ہے، وہ تو مانے گا کیونکہ وہ نابینا ہے۔
تو میں نے یہی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر وائرس ہوتا، پھیلنے والا ہوتا، تو پھر ہمارے خود اس علاقے کے اندر سینکڑوں لوگ مر چکے ہوتے اور سینکڑوں لوگ بستروں پر ہوتے، ہمارے ارد گرد اتنے لوگ بیمار ہوتے کہ ہمیں خود یقین آتا۔ جس طرح ڈینگی وائرس آیا اور جو جسم توڑ بخار آیا جس نے جسم کو ناکارہ کر دیا، ہماری مسجد میں لوگ موجود تھے، ہمارے علاقے میں، ہمارے جاننے والوں میں یہ لوگ موجود تھے، اور انہوں نے خود اپنی زبان سے اپنی کیفیت بتائی ہے۔ یہ وائرس کون سی بیماری ہے کہ مریض خود بھی اپنی کیفیت نہیں بتا پا رہے، زیادہ سے زیادہ یہی سانس کی بیماری ہے، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ بیماری ہوتی تو یقین کریں ہزاروں لوگ پاکستان کے اندر، بلکہ ہزار تو کم بول رہا ہوں، لاکھوں لوگ مر چکے ہوتے۔ تو یہ اس دھوکے کو اتنا میڈیا کے ذریعے سے اتنا بتایا گیا، لوگوں کو اگر سمجھاؤ کہ یہ وہ کیفیت نہیں ہے، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ علماء کرام بھی یا تو خود متاثر ہو گئے یا ان کو زبردستی مجبور کیا گیا، لہذا وہ حق نہیں بول پا رہے۔ تو یہ وہ دجال کے فتنے کا پیش خیمہ ہے۔ آگے چل کر یہ تو چھوٹا سا، یا تو اگر اس کو وبا مان لیے جائے تو یہ چھوٹا سا وہ فتنہ تھا۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے، بیماری آئی ہے، تو ایمان والے سمجھ لیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھوڑی سی وبائی کی کیفیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں پرکھنا چاہ رہے ہیں، یا ہمیں تیار ہونے کا موقع فراہم کر رہے ہیں کہ دیکھو اس چھوٹی سی آزمائش پر تم دین پر کتنا چلتے ہو، تمہارا دین پر کتنا یقین ہے، تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے، تمہاری ایمانی فراست کتنی ہے، یہ سب آزمانے کے لیے اگر اس کو وبا مان لیا جائے، اور اگر یہ سازش ہے کفار کا منصوبہ ہے، تو اس کے لیے بھی ایمانی بصیرت کی ضرورت ہے، ایمانی فراست کی ضرورت ہے۔ یہ میڈیا کے ذریعے سے اور یہ چند ڈاکٹروں کے ذریعے سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کا مقابلہ ہمارے زمانے کے اندر ٹیکنالوجی سے ہے۔ ٹیکنالوجی ہمیں بتائے گی یہ قرآن اور سنت بتائے گا یہ۔ اگر ہم قرآن اور سنت کو چھوڑ کر اس ٹیکنالوجی پر عمل کریں، یعنی قرآن کے بعض احکام کو چھوڑ دیں، سنت کے بعض احکام کو چھوڑ دیں اور اس ٹیکنالوجی پر عمل کریں، تو یہی تو ایمان کی آزمائش ہے۔ کیا تھوڑی سی وبا کی وجہ سے کیا ہم مسجدوں کو تالا لگا دیں؟ کیا تھوڑی سی وبا کی وجہ سے ہم سنتوں کو پامال کر دیں؟ کیا ہم تھوڑی سی وبا کی وجہ سے فاصلے کر لیں؟ تو کیسی باتیں ہیں اور کیسی کم عقلی کی باتیں چل رہی ہیں، اور جو لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، جو علم والا طبقہ شمار ہوتا ہے، اس پر بڑے افسوس کی بات ہے، اس نے شریعت کے مزاج کو سمجھا نہیں، شریعت کی روح کو ذبح کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرمایا، لا عدوہ، کوئی بیماری خود نہیں پھیلتی۔ اور ایک اعرابی دیہاتی آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ جو خارش زدہ اونٹ ہوتا ہے، اس کو جب دوسرے اونٹوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو سب میں خارش لگ جاتی ہے۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بیماری اسی خارشی اونٹ کی وجہ سے پھیلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پہلے خارش والے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ اللہ کی ذات نے لگائی۔ تو اسی طرح جس کو بھی یہ بیماری لگے گی وہ اللہ کی ذات سے ہی لگے گی، اللہ کے حکم کی وجہ سے لگے گی، اس وجہ سے نہیں کہ وہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اجرب الاول، پہلے کو بیمار کس نے کیا، پہلے کو خارش کس نے لگائی۔ تو یہ تو امت کا عقیدہ تھا، امت کے عقیدے کو برباد کیا جا رہا ہے کہ کوئی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات خالق مالک ذات ہے، شفا دینے والی، بیماری دینے والی ذات ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو آج سر چڑھ کر بول رہے ہیں کہ بیماری اس کو لگ جاتی ہے؟ یہ کافروں کا نظریہ تھا، کافروں کا عقیدہ تھا کہ بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے
لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی فرمایا کہ جذام کی جو بیماری تھی اس کے مریض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ہی کہہ دیا کہ تمہاری بیعت ہو گئی، اور ایسا بھی ہوا کہ اس کی دلداری کے لیے، جذام کے مریض کی دلداری کے لیے اپنے ساتھ دسترخوان پر بھی بٹھایا ہے۔ تو دونوں طرح سے امت کو سبق دیا کہ جذام کی بیمار کو آپ بٹھا کر ساتھ کھا سکتے ہیں، اس کو کھلا سکتے ہیں، اور موقع ہو تو آپ اس کو دور رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ جو اصولی حدیث ہے وہ لا عدوہ کی ہے کہ کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی، لیکن ہمیں یہ بارآور کروایا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر ویکسین نہیں لگائی یہ بیماری پھیلے گی، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ یہ کون سی شریعت کو بتایا جا رہا ہے؟ اور دوسری بات، کیا اس بیماری کا اگر بیماری ہے تو کیا اس بیماری کا یہی ویکسین علاج ہے؟ دنیا سے کیا سارے علاج مر چکے ہیں؟ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے قرآن پر اتنا یقین ہے، قرآن نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے قرآن کے اندر شفا اتاری ہے، اور شہد کے اندر بھی شفا ہے، اور بہت ساری شفا کی چیزیں ہیں، جو بھی ہے، اور اس کا اپنا تجربہ بھی ہے، اس نے ایک زندگی گزاری ہے، وہ سمجھتا ہے جو بیماری لوگ بتا رہے ہیں اگر وہ واقعی ایسی بیماری ہے، اس کا یہ علاج ہے، وہ اپنے طور پر علاج کروانا چاہ رہا ہے، تو کون سی شریعت ہے یا کون سا قانون ہے جو اس کو مجبور کرے کہ نہیں تم اپنا علاج کرواؤ، نہیں کرواؤ، ہماری طرف سے جو دوائی ہے وہ آپ کو لگوانی پڑے گی؟ یہ تو شریعت میں ہے ہی نہیں۔ شریعت نے تو مزاج یہ دیا ہے کہ بیماری آئے صبر کرو، بیماری آئے صبر کرو۔ ایک صحابیہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنگھی کرنے والی صحابیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے دورے پڑتے ہیں اور میرا سطر بھی کھل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو صبر کرو، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں۔ انہوں نے سوچا کہ جنت ملے گی، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، لیکن اتنی دعا فرما دیں کہ میرا سطر نہ کھلے، کبھی مجھے دورہ پڑے تو کپڑے اپنی جگہ پر برقرار رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کس بات کو پسند فرمایا؟ اسی بات کو پسند فرمایا کہ کیا کیا جائے، کہ صبر کر لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں صحابہ کرام نے ایک دوائی پلانے کی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا تھا اس دوائی کو مت پلانا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی، صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہ شاید طبعی کراہت کی وجہ سے منع کیا ہوگا، صحابہ کرام نے دوا پلا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جو مریض ہو اس کو دوا پلانا ضروری نہیں ہے کہ اس کو زبردستی دوا پلائی جائے، تو جو بیمار نہیں ہے اس کو زبردستی دوا پلانا یہ کون سی بات ہے؟ یہ عقل میں بھی نہیں آتی۔ ایک بندہ دوائی نہیں لگوانا چاہ رہا، اس کو یقین ہے کہ میں جن حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام کر رہا ہوں اس حفاظت کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے، اور اگر وہ موت آنی ہے اس بیماری میں، دنیا کی ساری ویکسینیں آپ لگا لیں، ساری دوائیاں استعمال کر لیں، سارے ڈاکٹر آپ کو دوائیاں دے دیں، اگر وہ بیماری آپ نے لگنی ہے، اس بیماری سے آپ نے دنیا سے جانا ہے، دنیا کی پوری طاقت مل کر تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، نہیں بچا سکتی۔ یہ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے سمجھایا تھا، پوری دنیا مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نہیں فائدہ پہنچانا چاہے فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، پوری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہیں چاہے تو پوری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اب ہمارا شریعت کا معیار آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی بنتی جا رہی ہے، ایمان کا معیار گرتا جا رہا ہے، حالانکہ ایمانی بصیرت سے آپ دجال کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے بتایا یہ اللہ نے ایک آزمائش دی تھی دیکھنے کے لیے کہ ایمان والے اس میں کیا عمل کرتے ہیں، کہ اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ کے خالق مالک رازق ہونے کا یقین ہے، یہی تو ہے۔ آگے دجال کس چیز کا دعویٰ کرے گا؟ خدائی کا دعویٰ کرے گا، میں خدا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں بارش برساتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔
تو دجال کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ ایمانی بصیرت کی ضرورت ہے، لا الہ الا اللہ پر یقین کی ضرورت ہے۔ خالق ایک ذات، مالک ایک ذات، نفع دینے والی ایک ذات، نقصان پہنچانے والی ایک ذات، دنیا میں عزت دینے والی ذلت دینے والی ایک ذات ہے۔ دجال اس کے مقابلے میں خدائی دعویٰ کرے گا، عزت میں دوں گا، دیکھو جو میری بات نہیں مانے گا میں اس کو مار دوں گا، ذلیل میں کروں گا، جو میری بات نہیں مانے گا اس کی کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، اور میں خدا ہوں، جو میری بات مانے گا وہاں پر بارشیں ہوں گی، پیداوار ہوگی، یہ سب کچھ ہوگی۔ لوگ سمجھ رہے نہیں ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ فتنہ بس ایک بیماری ہے جو چند عرصے کے بعد ختم ہو گئی۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، واللہ عالم۔ لیکن جہاں تک جو حالات بتا رہے ہیں، جو حضرت مہدی علی رضوان کی احادیث ہیں، جو فتنوں کی احادیث ہیں، جو دجال کی احادیث ہیں، اگر اس پر کوئی بصیرت رکھنے والا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ دجل اور فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ خداع والی صفت ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے اس کے ماحول کو تیار کیا جا رہا ہے۔ تو ایمان والوں کے اوپر ہائے افسوس کہ وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے مساجد کو تالا لگا دیا اور حرم شریف کو بھی تالے لگا دیے گئے، اس کے اندر طواف جیسی عبادت کو موقوف کر دیا گیا، سب کچھ موقوف کر دیا گیا۔ تو جب تم اتنی چھوٹی سی آزمائش سے نہیں بچ پا رہے، ایمان کے اندر مضبوطی نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، تو جب دجال کا فتنہ آئے گا تو تم کون سا دجال کا مقابلہ کر سکو گے؟ اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عبید بن عمیر رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ یخرج الدجال، دجال جب نکلے گا فیتبعہ الناس، تو لوگ اس کے پیچھے چلیں گے بہت سارے، اور لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ یہ دجال ہے۔ نحن نشہد انہ کافر، اور وہ گواہی دیں گے کہ واقعی یہ کافر ہے، پھر آپ اس کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ پھر آپ اس کے سپورٹر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اس کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا جواب سنیں، کہیں گے کہ وَإِنَّمَا نَتَّبِعُهُ، ہم تو اتباع اس لیے کر رہے ہیں لِنَأْكُلَ مِن طَعَامِهِ وَنَرْعَ مِنَ الشَّجَرَةِ، تاکہ ہم ان کے کھانے میں سے کھانے کھا لیں اور ان کے باغات میں سے ہمیں پھل حاصل ہو جائے۔ تو آگے فرمایا فَإِذَا نَزَلَ غَضَبُ اللَّهِ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، جب اللہ کا غصہ نازل ہوگا تو سب پر اترے گا۔ لہذا آج یہی ہے، لوگ ویکسین کیوں لگوا رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں شہر سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا، ہمیں اسپتالوں میں نہیں جانے دیا جائے گا، ہماری جاب چھوٹ جائے گی، یہی تو ہے۔ آپ دجال کے سپورٹر بن رہے ہیں۔ جو بھی طبقہ ہے، جو بھی اس وائرس کا ساتھ دے رہا ہے، یقیناً یہی سمجھا جائے گا کہ وہ دجال کے فتنے کو ہموار کرنے والے۔ تو جب اگر نہیں پتا آپ کو بیماری کا، علماء کرام خاص طور پر جب بیماری کا نہیں پتا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وبا ہے؟ اور یہ وبا اگر ہوتی تو لاکھوں لوگ مر چکے ہوتے، اربوں لوگ مر چکے ہوتے۔ یہ وبا سے بڑھ کر سازش ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ لوگ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ کی ذات بھی تدبیر کر رہی۔ تو جس یہودی فرقے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو برداشت نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک کوششیں کی، چٹان گرا کر نبی کو مارنے کی کوشش کی، اور زہر ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دیا گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں۔ تو جب وہی یہودی مجھے اور آپ کو کیا دنیا کے اندر برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ایمانی بہاریں برداشت کر سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ وہ یہودی فرقہ ہے جس فرقے کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برحق ہے، حق ذات ہے، اس کے باوجود جب وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرے، منصوبے بنائے، دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کرے، تو مجھے اور آپ کو کیوں کر یہودی چھوڑیں گے؟ تو یہ جو دجال ہوگا یہ یہودیوں میں سے آئے گا، یہودیوں کا لیڈر بنے گا، تو وہ یہودی مجھے اور آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے۔ لہذا خلاصہ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر ایمانی فراست کی ضرورت ہے، ایمانی بصیرت کی ضرورت ہے، ایمانی جرت اور بہادری کی ضرورت ہے، ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، لیکن اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں، اس کی خدائی کے دعوے کو اگر ہم قبول نہیں کریں، ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ ہمارا رزق کہاں سے ہوگا؟ ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟
ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا, ہمارے رشتہ داروں کا کیا ہوگا, یہ سب کچھ تو اللہ کی ذات خالق نہیں ہے, اللہ کی ذات مالک نہیں ہے, اللہ کی ذات رازق نہیں ہے. رزق دینے والی ذات کس کو سمجھ لیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم افرأیتم ما تحرثون, یہ تم کھیتی اگاتے ہو, ہم اگا رہے ہیں. یہ جو تم آگ جلا رہے ہو, یہ جو تم پانی پی رہے ہو, یہ کون سی ذات اگا رہی؟ یہ اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ کی ذات پر یقین جتنا مضبوط ہوگا وہی لوگ دجال کے سامنے ڈٹ سکیں گے, وہی دجال کے فتنے کا مقابلہ کر سکیں گے. جو اتنی چھوٹی سی بات کے سامنے نہیں ڈٹ پا رہے, وہ دجال کے سامنے کیا ڈٹیں گے. اور انشاءاللہ یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں, میں دعویٰ کرتے کہ کہتا ہوں کہ جو لوگ آج اس فتنے میں مبتلا ہیں, اس فتنے کو بہت بڑا سب کچھ سمجھ رہے ہیں, وہ ایک وقت آئے گا دجال کے اتباع کرنے والے ہوں گے اور وہ آیت پڑھیں گے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کہ دیکھو شریعت کے اندر گنجائش ہے, کلمہ کفر کہنے کی گنجائش ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ دجال ہے, کافر ہے, لیکن ہمارا دل مطمئن ہے. لوگوں کو بھی یہ درس دیا جائے گا کہ دیکھو دجال کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, اس کی ٹیکنالوجی اتنی ہائی ہے, اس کے میزائل اتنے خطرناک ہیں, اس کے پاس اتنی طاقت ہے, یہ ہے وہ ہے, سب کچھ برابر کر کے کرایا جائے گا کہ شریعت میں گنجائش ہے کہ اپنے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے, یہ اجازت دی جائے گی. اس زمانے کے اندر صرف ایک ڈٹنے والا شخص ہوگا جو دجال کے سامنے آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں سمجھتا ہوں تو خدا نہیں ہے, تو جھوٹا ہے, کذاب ہے, تو جدال ہے. وہ کہے گا اگر میں تجھے مار دوں, زندہ کروں, کیا تو مان لے گا؟ وہ کہے گا کہ نہیں, لیکن لوگوں کو بتائے گا کہ دیکھو میں زندہ کر کے, میں مار کے اس کو دوبارہ زندہ کروں گا. لہذا وہ اس کو مارے گا, اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. اس کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوگا اب تو اس کو یقین آنا چاہیے نا, لیکن وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو واقعی دجال ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برحق فرمایا. اب دجال اس کو مارنے کی کوشش کرے گا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. تو یہی دجال کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایمانی طاقت کی ضرورت ہے. ایمانی طاقت نہیں ہے تو آپ آگے چل کر دجال کو زبان سے تو خدا کہیں گے, چاہے دل میں آپ کے ایمان ہو. اور جب حضرت مہدی علیہ رضوان کا لشکر مقابلہ کر کے عاجز ہو چکا ہوگا, یہاں تک کہ 1/3 شہید اور 1/3 لوگ کہیں گے دجال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, حدیث میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کی ذات پر یقین ختم ہو گیا. اللہ کی ذات مدد اور نصرت کرنے والی ذات ہے. اور 1/3 جمے ہوئے ہوں گے اور وہ یہی سوچیں گے کہ آر یا پار, بس اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں رہی. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی مدد اور نصرت کے لیے بھیجیں. تو یہ امت کے لیے بہت بڑی آزمائش کی چیز ہے. یہ ہماری ٹیکنالوجی اور ہمارے قرآن کا مقابلہ ہے, ہمارے قرآن کی تشریح سنت کا مقابلہ ہے. ایک طرف پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ہوگی, ایک طرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہوں گے. اور یہ تو کھلی آنکھوں سے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ افغانستان کے اندر کیا ہوا. چند لوگ تھے جو بے سر و سامانی کے عالم میں بغیر کسی ٹیکنالوجی کے عالم کفر کے ساتھ ٹکرائے, اور ایسا ٹکرائے کہ واقعی وہ لوگ ہٹ گئے, کیونکہ انہوں نے ایمانی طاقت سے لڑے, ایمانی جرت کے ساتھ لڑائی کی ہے, ایمانی فراست سے لڑائی کی ہے. وہ فتنے کے آگے اور جھوٹ کے آگے سر نہیں جھکا سکے. حالانکہ لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ مٹ جائیں گے, یہ لوگ ختم ہو جائیں گے, ان کا وجود ختم ہو جائے گا. کیوں ٹکر لے رہے ہیں اتنے سارے ممالک کی, کیوں اتنا ٹیکنالوجی سے ٹکر لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الالباب, عقل والوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو ٹیکنالوجی والے کہاں گئے اور ایمان کی طاقت کہاں ہے. تو اتنی مثال ہی لوگوں کے لیے کافی ہے, ورنہ قرآن یہی کہے گا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب کون سی ایسی نشانی ہے جس کے بعد وہ لوگ ایمان لے آئیں گے, یقین آئے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. اللہ کے بعد اور اللہ کی نشانیوں کے بعد کون سی ایسی طاقت ہے جو ان کو یقین کی طرف لے آئے گی؟ کوئی بھی طاقت نہیں ہے. لہذا اگر دجال کے فتنے سے بچنا ہے تو ایمان کی طاقت سے
اس کو دیکھنا ہوگا۔ یہ جو آپ نے اینک لگائی ہوئی ہے اس اینک کو اتاریں، اور یہ قرون خیر القرون کا زمانہ نہیں ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس فتنوں کو سمجھنے کے لیے فتنوں والی احادیث سے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ ان سب فتنوں سے بچنے کے لیے دجال کی احادیث پر گہری نظر رکھنی ہوگی، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ واقعی فتنہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمانی طاقت کو مضبوط فرمائے، ہم سب کو ایمان کی بہاریں نصیب فرمائے، ہم سب کو ایمانی بصیرت، ایمانی فراست نصیب فرمائے، جس کے ذریعے سے ہم حق اور باطل کو پہچان سکیں۔ اگر کہنے میں کوئی غلطی، کمی، کوتاہی ہوئی ہو یا کوئی بات زیادہ کہہ دی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، لیکن بہرحال یہ ایک درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت مہدی علیہ رضوان کے لشکر میں شامل فرمائے، اور ان جیسی ایمانی جرت اور ایمانی بصیرت، ایمانی فراست نصیب فرمائے، اور دجال کے فتنے سے ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔